بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق سورۃ الانبیاء میں فرمایا ہے، اور زور سے چلنے والی ہوا سلیمان کے تابع کی، جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی ہے جہاں ہم نے برکت دی ہے، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور کچھ ایسے جن تھے جو دریا میں اس کے واسطے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزات عطا کر رکھے تھے۔ مثال کے طور پر آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں میں ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہ حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی، بلکہ تمام مخلوقات آپ کی تابع تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور دنیا ان کے ہاتھ میں ہو گئی ہے، تو وہ کہنے لگے، اے میرے معبود، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں تیری تمام مخلوق کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں، ان کی دعوت کروں تو بہتر ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر درخواست کی، یا الہی، مجھے صرف ایک ہفتے کی اجازت دے دیں کہ میں آپ کی مخلوق کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے صرف ایک دن کی اجازت دے دے کہ میں آپ کی تمام مخلوق کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوق کو کھانا کھلا سکیں۔ جب آپ کو اجازت مل گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کی تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یا ان کے گائیں، بیل، بکریاں وغیرہ، ان سب کو جمع کر لیں۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر شیریں اور دھیمے انداز میں چلتی رہیں تاکہ کھانا خراب نہ ہو سکے۔ ہوا چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتحت تھی، اس لیے ہوا شیریں اور دھیمے انداز میں ان کھانوں پر چلتی رہی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا، جس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں اس کو 1 مہینے کا وقت گزر جاتا، اور اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ چنانچہ اس مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا، اے سلیمان علیہ السلام، میں نے سنا ہے کہ تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے، اور آج تو میری ضیافت کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے مچھلی، تم نے ٹھیک سنا، آ جاؤ اور کھانا شروع کرو۔ یہ سنتے ہی وہ مچھلی آگے بڑھی اور جتنا کچھ کھانا وہاں پر پڑا تھا سارے کا سارا ایک ہی لقمے میں کھا گئی۔ اس کے بعد مچھلی نے آواز لگائی، اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ، میرا شکم سیر کرو، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو سارا کھانا کھا گئی اور اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ مچھلی نے کہا، اے سلیمان، کیا مہمان کے لیے میزبان کا جواب اس طرح ہوتا ہے؟ اے سلیمان، آپ خوب جان لیجئے کہ جتنا کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو آپ کو بنانے میں کئی دن لگ گئے، اتنا کھانا میرا پروردگار مجھے دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے، اور آج تک کبھی اس میں کمی نہیں ہوئی۔ اے سلیمان، آج میرے کھانے کے روکنے کا سبب تو بنا ہے، کیونکہ تو نے رزق اپنے ذمہ لیا تھا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ باتیں سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ہوش میں آئے تو ندامت سے سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، میں نے بہت ہی قصور کیا اور تیری بارگاہ میں نادانی کی۔ میں نادان مسکین ہوں اور اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ بے شک مجھے اور سارے جہان کو رزق دینے والا صرف تو ہی ہے،
بے شک اللہ ہی بڑا روزی دینے والا زبردست طاقت والا ہے۔